تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. ادھر آپ نے اور میں نے رب کو اگر پہچاننا ہے نا، شکل سے نہیں، آنکھ سے نہیں، کھلی آنکھوں سے کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، مشاہدے کی سطح پہ نہیں دیکھ سکتے. ہاں ایک ہی یاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ نے نوٹ کیا کہ مشہور ترین آیت جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہے وہ اس حصے میں ہے. آیت 28 کا لاسٹ دیکھیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب جان لو کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. یاد کیا ہے؟ یہ ذکر نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یاد رکھیں یہ اوراد ہے، یہ ذکر باللسان ہے. اصل ذکر دل میں، ذکر بالقلب، پھر باللسان، پھر بالجوارح. آپ کو اللہ یاد رہے. جب ہم کہتے ہیں نا، آپ کسی کو دیکھے آپ کہتے ہیں ارے میں آپ کو بھی یاد کر رہی تھی. اب یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ جو تھا نا تذکرہ ہوتا ہے. اب ایک جملہ لکھیے، کوئی تو یاد آتا ہے اور کوئی یاد رہتا ہے. کون سا بہتر ہے؟ لوگ کہتے ہیں مجھے یاد کیا تھا، وہ کہتے ہیں آپ کو بھولا ہی نہیں. اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں اللہ یاد آیا ہوگا اور عید کے دن بھول گیا، پھر شوال کے 6 روزوں میں یاد آ جائے گا، پھر باقی 26 دن بھول گیا، 24 دن بھول گیا. نہیں، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں رب کی یاد ہو. لکھیے، وہ کام جو لوگ تسبیح کے دانوں سے لیتے ہیں، مومن اپنے دل کی دھڑکنوں سے لیتا ہے. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر بات یاد رہتی ہے. وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ اس چیز پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو، وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو. وہ اللہ کے ہر کام کے اوپر اپنے دل کو ایسے جما لیتا ہے کہ جس کے بعد اس کو قیامت کے دن جب اللہ کو ملے گا تو کوئی کہہ لیجیے کہ ان ایکسپیکٹڈ چیز وہاں نہیں ملے گی. مومن کا جو ریزلٹ ہوگا نا آخرت میں، ویری مچ پریڈکٹیبل. اس نے اپنے آپ کو رانگ ایسٹیمیٹ نہیں کیا کہ میں تو فرسٹ آ جاؤں گی، اور بعد میں پتا چلا کہ زبردستی پاس کیا تمہیں کسی نے گریس مارکس دے کے. آپ اور میں اس دنیا میں امتحان میں. اس لیے آج اور آپ کو مجھے لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو کے اللہ پہ نظریں لگا کے رہنا ہے.